خانقاہیں قائم ہوئیں ان کے اجزائے ترکیبی میں ایک چیز اور ہے، کہیں تو الگ سے امام باڑہ بنا اور کہیں خانقاہ ہی امام باڑہ ہوئی۔ یہ جو خانقاہ ہے نا، خانقاہ یہ اپنے آپ میں خود امام باڑہ ہے۔ امام باڑے کی تعریف کیا ہے؟ جو امام کے لیے مختص ہو، ہے نا؟ کوئی پوچھے کہ امام باڑہ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں نا، سب کی تکیہ تک سنبھال کے رکھے ہوئے، یہی تکیہ تھی جو وہ لگاتے تھے، یہی کرسی تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، یہیں پر کتاب لکھتے تھے، یہیں پر فتویٰ دیتے تھے، ہے نا؟ سب کوئی ہو، تبرکات کا قائل ہو یا نہ ہو، اس کے یہاں بھی فلاں صاحب کا چشمہ رکھا ہوا ہے۔ یہ چشمہ کن کا؟ یہ ان کا ہے۔ اسی چشمے کو لگا کے فلاں تفسیر لکھی تھی انہوں نے، وہ چشمہ سلامت ہے۔ اور امام باڑہ بنا لیا تو پریشان ہے کہ امام باڑہ امام باڑہ بن گیا، امام باڑہ اچھا تو تیرے دادا کا چشمہ سلامت رہے اور نبی کی آل کی یاد میں امام باڑہ بن جائے تو پریشانی ہے۔ ہر خانقاہ کے اجزائے ترکیبی میں کہیں الگ سے ہے، کہیں خانقاہ میں شامل ہے۔ تعریف کیا ہے؟ جہاں امام سے وابستگی ہو، امام کی یاد تازہ ہو، وہ جگہ امام باڑہ ہے، وہ جگہ حسینیہ ہے، وہ جگہ امام بارگاہ ہے۔ اب آپ کہیے کہ خانقاہ کو آپ امام باڑہ کہہ دیا؟ جی، خانقاہ سے بڑا امام باڑہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ دیا؟ خانقاہ کو امام باڑہ کہہ دیا؟ جی، جو سید سراواں کی خانقاہ ہے نا، وہاں روز لکھ کے دیا جائے۔ کیا لکھ کے دیا جائے؟ میرا ہاتھ میرے پیر سے ملا ہوا ہے، اور میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر سے ملا ہوا ہے، اور ان کے پیر کا ہاتھ ان کے پیر سے ملا ہوا ہے۔ اور آخری میں لکھا جائے کہ سب سے آخری ہاتھ حضرت امام حسین سے ملا ہوا ہے، اور امام حسین کا ہاتھ مولا علی سے ملا ہوا، اور مولا علی کے ہاتھ میں حضور کا پورا وجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ حضور مڑ کے کہتے ہیں لحم کا لحمی، دم کا دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ تو خانقاہ سے بڑا امام باڑہ کہاں ہو جائے گا جہاں لکھ کے دیا جاتا ہے؟ اور سنو، خانقاہ اس لیے بڑا امام باڑہ ہے کہ لکھ کے دیا، پھینکا گیا، اڑ گیا۔ روز مسجد کے باہر ہینڈ بل بٹتا ہے، دیکھا پھینک دیا، منہ پوچھا پھینک دیا، ہاتھ پوچھا پھینک دیا۔ خانقاہ میں جو دیا جائے لکھ کے، اس کو بتا دیا جائے، دیکھو یا تو کلیجے پر رکھی ہو اور نہ تو داہنی طرف قبر میں لگا دیجیے، ہے نا؟ یاد رکھو، قبر میں کسی کا نام نہیں جاتا اگر امام حسین کا نام نہ ہوتا۔ یہ حضرت امام حسین کا نام ہے جو 1.5 درجن اور 2 درجن اور 3 درجن پیران کا نام لکھا جا رہا، صدقہ ہے امام حسین کا۔ نام تو ان کا لکھنا ہے، لیکن ان کا نام لکھنے کی سند ہے اتنا نام، یہ اتنا نام سبب ہے نا؟ ہم بتائیے، دلی سے چل کے آئے، الہ آباد ایئرپورٹ اترے، اور الہ آباد ایئرپورٹ سے گاڑی ہم کو لے کے آئی، سید سراواں گئے، اور سید سراواں سے چل کے یہاں آئے۔ ہم آئے تھے کاہے کو؟ ہم تو یہاں کے لیے آئے تھے نا۔ اتنا لمبا سفر، پٹنہ سے دلی، دلی سے الہ آباد، الہ آباد سے کوشامبی، کوشامبی سے یہ امام باڑے میں آئے۔ یہ شجرے میں جتنا نام ہے سب امام حسین تک پہنچنے کے لیے ہے۔ یہ سب سیڑھی ہے۔ سیڑھی پر کھڑے ہو کے مت سمجھنا کہ تاج محل پہنچ گئے ہیں، خبردار، تاج محل آگے ہے، یہ سیڑھیاں ہیں۔ یہ جتنے پیران ہیں سب سیڑھی ہیں، اور سیڑھی پکار کے کہہ رہی وہاں جانا ہے تو لاؤ نا، میرے سینے پر اپنا قدم رکھ دو، تم کو وہاں جانا، تم کو وہاں جانا، تم کو وہاں جانا۔